بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ 5 اگست 2019 بھارت کی حکومت نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A اپنے کانسٹیٹیوشن سے ایبروگیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے کشمیر کو انہوں نے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے لداخ کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال کے تو بظاہر اپنا قبضہ اس کے اوپر جمانے کی کوشش کی۔ یہ چیز واضح رہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت اور یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈا پہ موجود ہے، لہٰذا انٹرنیشنل قوانین کے تحت اس علاقے کو، جو کہ متنازع علاقہ ہے، یک طرفہ کارروائی کے ذریعے کوئی بھی ملک اپنے اندر ضم نہیں کر سکتا تھا۔ بھارت نے کیا جو کہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، واضح خلاف ورزی ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ بھارت یک طرفہ قدم اٹھا کے تو اس کا خمیازہ بھی بھگت چکا ہے، کیونکہ چائنا وہ لازماً اس قسم کی بھارتی یک طرفہ کارروائی کو قبول نہیں کرتا، چنانچہ انہوں نے لداخ میں پیش قدمی کر کے تو اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ گلوان ویلی پہ قبضہ کر لیا اور بھارت منہ دیکھتا رہ گیا۔ وقت ملا، مواقع ان کے ہاتھ میں آئے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھارت کو اٹھا کے اس علاقے سے باہر ماریں گے، کیونکہ منمانیاں جو مودی کر رہا ہے وہ لازماً طاقت کے ذریعے ان منمانیوں کو ختم کرنا ضروری ہے۔ بھارت اس سے پہلے بھی کشمیر میں بہت سارے مظالم کر رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بپن راوت جب چیف تھے، ان کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ کشمیری کو ایک میجر نے اپنی جیپ کے آگے باندھ کے تو وہ اس کو لے کے شہر میں پھر رہا تھا، تذلیل انسانیت کی، اور اس نقطہ نگاہ سے کہ جو لوگ ان کے اوپر پتھر بھارتیوں پہ مارتے ہیں وہ پتھر اس کشمیری کو لگیں۔ یہ وہ شرمناک کھیل تھا جو اس نے کیا، پوری دنیا میں اس کی مذمت ہوئی، لیکن بپت راون اس شخص نے اس کو اس بات پہ انعام دیا، ایک تمغہ دیا، اس کو سراہا اور اس کو ایک انوویشن قرار دیا۔ یہ انتہائی شرمناک عمل تھا، انسانیت کی تذلیل، اور پھر وہ بھی ایک چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ڈھٹائی اور بشرمی کی اور بات ہو نہیں سکتی۔ بہر صورت وہ شخص اب دنیا میں نہ رہا، وہ بھگت چکا، اپنے انجام تک پہنچا۔ لیکن اس کے بعد جب بھارت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا تو اس سے پہلے حریت کے 13,000 کارکن جو تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا۔ تمام حکومتی سیاستدان اور اپوزیشن کے سیاستدان ان کو نظر بند بھی کیا اور جیلوں میں ڈالا، اور وہ لوگ آج بھی، سیاستدان تو باہر آ گئے لیکن باقی جو ورکرز ہیں حریت کے وہ آج بھی جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ ان میں سے کئی بیچارے اشرف صحرائی کی طرح اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سو بھارت نے ظلم بے پناہ کیے ہیں، اور اس 5 اگست کے واقعے کے بعد تو بھارت نے انتہا کر دی۔ وہاں پہ اب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، میڈیا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی بھی اگر کسی نے ٹویٹ کی ہے یا کوئی اس نے ویڈیو یا پکچر اس علاقے کی کہیں پبلک کی ہے تو اس شخص کو تلاش کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کئی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ایسی ہوئیں جہاں بے گناہ لوگ مارے گئے، اور اپنے ثوابدید پہ، چونکہ وہاں پہ قوانین اتنے سخت نافذ کیے ہوئے ہیں کہ بھارت میں کسی کو سزا دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی شخص وہاں پہ اپیل کرے عدالتوں میں جانے کا، سوچے بھی کیوں، جو عدالتیں ہندوتوا کی پیروکار بن چکی ہیں، جو انصاف کے ترازو کو ایک طرف پھینک چکی ہیں، ان سے انصاف کی نہ توقع ہے نہ انصاف ملتا ہے۔ مسلمان خاص طور پہ جب بھی ان کے خلاف کوئی ہندو جرم کرتا ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس ہندو کو سزا دی جائے۔ وہ مسلمان ساری زندگی ایڑیاں رگڑتا دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اس کو
بھارت میں انصاف نہیں ملے گا۔ آج 90 کی دہائی کے اس واقعے کے اوپر ابھی تک کے سپریم کورٹ، بھارت کے سپریم کورٹ میں پڑا ہے، جس میں 200 سے زیادہ کشمیر کی بوڑھی جوان بچیوں کی ان کی عصمت دری کی گئی۔ سو یہ المیہ وہاں پہ عام ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ لندن بیسڈ ایک لا فرم اسٹروک وائٹ، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ہے جو کہ انہوں نے برٹش پولیس کو سبمٹ کی ہے، جس میں انہوں نے استدعا کی ہے کہ بھارتی آرمی چیف اور ان کے اور سینئر آفیشل جو ہیں گورنمنٹ کے، ان کو اریسٹ کیا جائے، خاص طور پہ ان کے اس رول کے لیے جس میں کہ انہوں نے کشمیر میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ لا فرم اسٹروک وائٹ، اس نے جو اپنا کیس بنایا ہے یہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ بنایا ہے جس میں 2000 گواہیاں، شواہد، ٹیسٹمنیز موجود ہیں، اور وہ واقعات کو کور کرتی ہیں جو کہ سن 2020 سے لے کے 2021 کے درمیان ہوئے۔ یہ رپورٹ تیار کی ہوئی تھی لیگل فورم فار کشمیر LFK نے، اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ یہ کیس تیار کیا گیا ہے۔ لا فرم اسٹروک وائٹ نے یہ الزام اور بھی 8 لوگوں پہ لگایا ہے جو کہ انڈین آرمی کے سینئر ملٹری آفیشلز ہیں، لیکن ان کے یہاں نام شامل نہیں کیے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ وہ بھی سنگین قسم کے وار کرائمز میں ملوث ہیں۔ لا فرم کے مطابق جو ایویڈنس دیا گیا ہے میٹروپولیٹن پولیس کے وار کرائمز یونٹ کو، اس کی ڈاکومنٹنگ بہت اچھے طریقے سے کی ہوئی ہے، اور اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے اور اس پہ تحقیق کی جائے تو جنرل منوج مکنڈ نراونے اور ہوم افیئرز منسٹر امت شاہ یہ لازماً ذمہ دار قرار پائیں گے، اور ان کے اوپر جو الزام ہوں گے وہ ٹارچر، کڈنیپنگ، کلنگ آف دی ایکٹیوسٹس، جرنلسٹ کو مارنا، یہ ایسے گھناؤنے جرم ان کے اوپر ثابت ہوں گے جن سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ لندن پولیس کو ریکویسٹ انہوں نے کی ہے کہ جو یونیورسل جورسڈکشن پرنسپل ہے، پرنسپل آف یونیورسل جورسڈکشن، جو کہ مختلف ملکوں کو اس بات کی اتھارٹی دیتا ہے کہ وہ ان انڈیویژلز کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہیومینٹی کے خلاف، یعنی انسانیت کے خلاف جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ موجود ہوں، ان کا ٹرائل کسی بھی ملک میں کیا جا سکتا ہے۔ حکن کاموز جو کہ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل لا اسی اسٹروک وائٹ لا فرم میں، انہوں نے توقع کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ برٹش پولیس کو کنونس کرے گی، پوری طرح ان کو قائل کرے گی کہ اس میں اوپن انویسٹیگیشنز اگر کی جائیں تو لازماً اس میں گرفتاریاں کرنی ان کے لیے بہت مشکل نہیں ہوں گی۔ گرفتاریاں فوری طور پہ تو لازماً نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان لوگوں کو تحفظ حاصل ہے اور وہ بھارت میں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں کے مفادات برطانیہ میں موجود ہیں، بعض کے بینکوں میں پیسے بھی ہیں، بعض کے شاید جائیداد بھی ہو، لہٰذا ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ جیسے ہی یہ کسی معاملے میں برطانیہ کی سرزمین پہ قدم رکھیں ان کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ سارا قصہ یہ ہے کہ لا فرم کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہو۔ یہ کوئی جنگل نہیں ہے جہاں پہ آپ قانون توڑیں اور نکل جائیں، یہاں عالمی قوانین موجود ہیں اور ان قوانین کی پوری طرح پاسداری ہونی چاہیے۔ جو پولیس اپلیکیشن تیار کی گئی وہ ضیاء مصطفیٰ کے بہاف پہ، ضیاء مصطفیٰ ایک پاکستانی آدمی تھا جس کو کہ جیل میں ڈالا گیا، اور ڈائریکٹر کاموز کے مطابق اس کو ایکسٹرا جوڈیشل اس کی کلنگ ہوئی، بھارتی اتھارٹیز نے 2021 میں کی، اور اس کو نہ عدالت میں لے جایا گیا نہ اس کو کوئی صفائی کا موقع دیا گیا۔ اسی طرح ہیومن رائٹس کے کیمپینر محمد احسن انٹو،
اس کو بھی ٹارچر کیا گیا، اس کو بھی اریسٹ کر کے اور اسی طرح اس کے ساتھ سلوک ہوا، لہٰذا ان دو کی فیملیز کی طرف سے یہ اپلیکیشنز تیار کی گئیں۔ اس ریجن میں ہزاروں سولین اور بعض ملیٹنٹ گورنمنٹ فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، لیکن آج دن تک کسی کے ایک معاملے میں بھی انصاف نہیں مل سکا، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ انڈین ٹروپس جو ہیں وہ ایک سسٹمیٹک ایبیوز کر رہے ہیں، سسٹمیٹک قوانین کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور اس میں رول آف لا نام کی کوئی چیز نہیں، اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس میں نئی دلی یعنی بھارتی حکومت کی اعماش شامل ہے۔ 2018 میں یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس چیف نے ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ جو رپورٹ تیار کی ہے یونائیٹڈ نیشن نے، اس میں اتنی زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں کہ ان کو دیکھ کے تو انسان کا کلیجہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بھارت میں کشمیر میں بھارتی سیکورٹی فورسز نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے، لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پاورفل کمیشن، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کشمیر جانا چاہیے اور جا کے تمام حقائق وہ سامنے لے کے آئے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکیں اور پھر اس کے مطابق یونائیٹڈ نیشن ایکشن لے سکے۔ لیکن بھارت نے چونکہ بھارت نے یہ جرائم کیے ہوئے تھے، اس لیے اس کو حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ انٹرنیشنل کمیشن کو، فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کو کشمیر میں جانے کی اجازت دے۔ جو لا فرم ہے اس کی اپنی انویسٹیگیشن جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال دن بدن وہاں خراب ہو رہی ہے، اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں وہ کرونا پینڈیمک کے دور میں، یعنی اس دوران میں جب کہ انسان بیماری سے نبردآزما تھا اور لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں، اس وقت میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں، جہاں لوگوں کو ہاسپٹلز تک جانے نہیں دیا گیا، ادویات میسر نہیں تھی، ٹیسٹ کٹس نہیں تھیں، اور کشمیر میں بھارتی درندوں نے ان کشمیری معصوم لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی انسانی سلوک روا نہ رکھا، جس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ اموات بھی ہوئیں اور لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی اٹھائی۔ اس رپورٹ میں خرم پرویز، جو کہ ایک ہیومن رائٹس کا فائٹر کہہ لیجئے، اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہ بہت ہی پرومیننٹ رائٹس کا ایکٹیوسٹ تھا، اور اس نے کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹیز، جو انڈیا کی کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا۔ 42 سالہ پرویز یہ جموں اینڈ کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے لیے کام کرتا تھا، جس نے بڑی ایکسٹینسو قسم کی رپورٹس لکھی ہیں انڈین ٹروپس کی وائلیشنز کے بارے میں، ٹارچر کے بارے میں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے بارے میں۔ ہیومن رائٹ لائرز جو ہیں انہوں نے بارہا بہت مرتبہ یونیورسل جورسڈکشن پرنسپل اس کے تحت انصاف مانگا، اور کرمنل ایکشن کے لیے ان کو کرمنل ٹریٹ کرنے کے لیے کمپلینٹس بھی درج کرائیں، لیکن اس دفعہ ایک بڑی لا فرم نے یہ کام کیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہاں سے بھی کیس لڑا جائے اور اس کے بعد انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو کہ ہیگ میں ہے، اگر ضرورت پڑے تو وہاں بھی کیس لے کے جائیں۔ اس کیس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سزائیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، لوگ اریسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس کیس کی پروسیڈنگز اور تحقیقات جب ہوں گی، اور ہونی شروع ہو چکی ہیں میری اطلاع کے مطابق، تو بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے کھل کے نہ صرف دکھا دیا جائے گا بلکہ اس کے شواہد بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔